آپ نے غور کیا ہوگا کہ دیر سے اٹھنا اور دیر سے سونا ایک معمول بن گیا ہے۔ 12 حتیٰ کہ بعض گھروں میں 2 بجے قریب لوگ ناشتہ کرتے ہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض حضرات کی کاروباری مجبوری ان کے کاروباری نوعیت کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے کہ انہیں اس روٹین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری دانش میں اس کاروباری نوعیت کے باوجود اس روٹین میں کسی حد تک بہتری لائی جا سکتی ہے۔ البتہ ہم اس کو مکمل طور پر بدل تو نہیں سکتے، کیونکہ ان کی کاروباری نوعیت ہی ایسی ہے۔ میرے خیال میں اگر ہمارے کاروباری دوست اور بھائی اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ معاملہ صرف دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنے کا نہیں، بلکہ اس کے مضمرات ان کی صحت کے حوالے سے اچھے نہیں، تو امید ہے وہ اس سلسلے میں امپروومنٹ یعنی بہتری کی کوشش کریں گے۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں اور جو علم ہے اس ناچیز کو ہی ہے۔ دراصل بعض اوقات ہوتا اس طرح ہے کہ ہم اپنی کاروباری مصروفیت میں اس طرح ذہنی اور جسمانی طور پر الجھ جاتے ہیں کہ ہم اس کا تجزیہ صحیح طور پر نہیں کر پاتے۔ مثلاً اگر آپ اپنے کام سے رات کو واپس ہی 12 بجے آئے ہیں اور آپ نے رات کا کھانا 1 بجے کھایا ہے اور 2 بجے آپ سو گئے ہیں، تو آپ کے معدے کو کھانا ہضم کرنے کے لیے قریباً 1 گھنٹہ ملا، جو کہ نہایت ناکافی ہے۔ اس سے آپ کے جسم میں چربی بنے گی اور آپ کا وزن بڑھے گا، آپ بے شمار بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح جب رات کو 2 بجے سوئیں گے تو صبح آپ کے لیے فجر کی نماز ادا کرنا خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ پھر قریباً 11-12 بجے اٹھیں گے۔ آپ دوپہر کے کھانے کے وقت ناشتہ کریں گے اور رات 1 بجے دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اور رات 1 بجے کھانے کے برے اثرات کا ذکر تو میں نے پہلے کر ہی دیا۔ پھر جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنے کام پر 8-9 بجے پہنچتے ہیں، وہ آپ سے قریباً 1 بجے تک رابطہ نہیں کر سکیں گے، جس میں آپ کے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ تو 12 بجے تک اٹھتے ہی نہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے گھر کے بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ جب بڑے دیر سے سوئیں گے تو بچے بھی عموماً دیر سے ہی سوئیں گے، جس کے نتیجے میں وہ صبح دیر سے اسکول پہنچیں گے اور کلاس کے دوران میں سو رہے ہوں گے بعض اوقات، جو ان کے لیے کسی طرح بھی منافع بخش یا فائدہ مند نہیں۔ ان کی پڑھائی کا بھی حرج ہوگا اور اساتذہ والدین سے شکوہ بھی کریں گے، کیونکہ والدین بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ والدین بھی رات کو جلد سوئیں اور ان کو دیکھا دیکھی بچے بھی رات جلد سوئیں، صبح وقت پر اٹھیں، وقت پر اسکول پہنچیں اور کلاس میں ذہنی طور پر حاضر رہیں۔ شروع میں کچھ مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کی ایک روٹین بن جائے گی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ دیر سے اٹھنے اور دیر سے سونے والے حضرات کا وزن خاصا زیادہ ہوتا ہے، جو ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، اور وہ کوئی بہت آئیڈیل فیملی لائف بھی انجوائے نہیں کر پاتے۔ رہ سہ کے ان کو اتوار کا ہی ایک دن ملتا ہے، جس کو وہ زیادہ تر سو کے گزارتے ہیں، اپنی سارے ہفتے کی تھکاوٹ اتارتے ہیں، بمشکل ایک آدھ عزیز کو مل پاتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کاروباری حضرات اور بھائیوں کی مجبوری کا مکمل احساس ہے، مگر اس میں جتنا بھی توازن اور بہتری آپ لا سکیں گے، فائدہ آپ ہی کا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی طرح یہ بندوبست کر لیں کہ آپ رات کا کھانا 1 بجے کی بجائے اپنے کام پر ہی 8-9 بجے کھا لیں، تو آپ کے معدے کو کھانا ہضم کرنے کے لیے قریباً 4-5 گھنٹے مل جائیں گے، جو آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کے جسم میں چربی اور موٹاپا نہیں ہوگا، آپ بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور پھر آپ کوشش کیجئے کہ رات 1 بجے سونے کے بعد اگر تھوڑی ایفرٹ کر کے صبح فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کے لیے اور بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ آدھے گھنٹے کی واک بھی کر لیں، مارننگ واک، صبح کی سیر، تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ کوشش کریں اپنی خوراک میں چکنی اور گھی والی چیزوں سے احتیاط کریں، چینی سے اجتناب کریں، سافٹ ڈرنکس ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ توازن، حکمت اور اپنے موجودہ حالات میں ہمیشہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ
بہتر سے بہتر کرنے کی جستجو اور لگن ہمیشہ آپ کو کامیابی کی راہ پر گامزن رکھے گی۔